السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پاکستان کے لیے جناب ایک خوشخبری آئی ہے. یہ خوشخبری تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ویلاگ کے مڈل میں جا کے تقریباً یہ میں خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سوالات, بڑی دیر ہو گئی تھی, بہت سے لوگوں نے ہمیں میسیجز بھیجے ہوئے تھے کہ جناب ہمارے کچھ سوالوں کے جواب تو دے دیں, کافی دیر ہو گئی ہے. تو جناب آج اتوار کا دن ہے, تو آج آپ کے چند سوالوں کے جوابات دینے کی بھی میں کوشش کروں گا ویلاگ کے آخر میں جا کے. تو وہ پورشن بھی ضرور دیکھیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرپشن کے حوالے سے بھی آپ سے درخواست ہے. میں نے 2 دن پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, بہت سے لوگوں نے ایکچولی میرے خیال میں یہ نوٹ کیا, کیونکہ ہم نے جو انالیٹکس دیکھے اس میں ایک دم جو ہے اس کے اندر سپائک آیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ سے ایک دفعہ اسکرول کر کے یہ نیچے دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ سبسکرائب کا بٹن جو ہے وہ پریس ہوا ہوا ہے یا نہیں. تو اس سبسکرائب کے بٹن کو جب آپ پریس کریں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. سو پلیز ڈو دیٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہونے والی جنگ ہے, تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں. یہ تو ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ جناب امریکہ نے آنے سے کر دیا ہے انکار, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ جناب ہم لوگ جو ہے وہ فی الحال مذاکرات نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ ایرانیوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ واضح طور پہ میڈیا کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جناب جب تک آپ نے ہرمز کے حوالے سے جو نیول بلاکٹ امریکہ کا جاری ہے, مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ امریکن پوزیشن جو ہے وہ اس معاملے پہ یہ تھی, پہلے مذاکرات پھر نیول بلاکٹ ہٹے گا. جبکہ دوسری سائڈ یہ کہہ رہی تھی پہلے نیول بلاکٹ ہٹے گا اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. وہ کہتے تھے جناب اپنے تمام شپس جو آپ نے کھڑے کیے ہیں وہاں پہ, ان سب کو وہاں سے ہٹائیں, ساری کشتیاں وہاں سے ہٹائیں, سارے شپس وہاں سے ہٹائیں. یہاں پہ تیل کی جو ایکسپورٹ ہے, جو آنا جانا ہے, ٹرانسپورٹ ہے, اس کو بالکل کھلی چھوٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بات آپ کی نہیں مانی جائے گی. جبکہ امریکنز جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا نہیں, پہلے آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں. دوسری بات یہ کہ جناب ایران کے جو وزیر خارجہ تھے عباس عراقچی صاحب, وہ اب پاکستان سے جا چکے ہیں, مسقط کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں. اور جاتے ہوئے جو ہے جانے سے پہلے ان کی وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئیں. ان کا وفد جو ہے وہ نور خان ایئر بیس سے جو ہے وہ واپس روانہ ہو گیا. اس موقع پہ پاکستانی اعلیٰ حکام, ایرانی سفیر اور ایرانی سفارت خانہ کے عہدیداروں نے جو ہے وہ وفد کو الوداع کیا. ذرائع نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عمان کی دارالحکومت مسقط کے بعد ماسکو کا دورہ کریں گے, جہاں روسی حکام سے وہ ملاقاتیں بھی کریں گے. اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی, جہاں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وہاں پہ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی میڈیا کی جانب سے جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی, وہ اسلام آباد دوبارہ واپس آ سکتے ہیں اور ول بی ریٹرننگ. ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آ سکتے ہیں, انہوں نے کہا ہی ول بی ریٹرننگ ٹو اسلام آباد اگین آفٹر کمپلیٹنگ ہز ٹرپ ٹو عمان آن سنڈے اینڈ بیفور ٹریولنگ ٹو رشیا. سو یہ اب اسلام آباد جو ہے وہ یہاں سے جا چکے, وہاں سے عمان سے فارغ ہو کے واپس اسلام آباد آئیں گے اور پھر آگے رشیا کے لیے جائیں گے. سو یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے, اس کے بارے میں یہ واپس کیوں آ رہے ہیں ایک دم, مطلب جب میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ چلے گئے ہیں, اب یہ واپس کیوں آ رہے ہیں. اب اس کے اندر یہ ایک بات کی جا رہی ہے, آفیشلی اناؤنس نہیں ہوا ہے, لیکن چند حلقے بیسکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اب مذاکرات جو ہیں وہ فیس ٹو فیس نہ ہوں. یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ فیس ٹو فیس نہ ہو, اور ایکچولی اس کے اندر جو ہے وہ پیغام رسانی کے ذریعے, یعنی پاکستان جو ہے وہ یہ کردار ادا کرے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک سائڈ اپنے بات بتائے اور وہ اس کے بعد دوسری سائڈ سے جا کے بات کریں. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے تاکہ کنفرنٹیشن نہ ہو سکے, کیونکہ آمنے سامنے جو ہے وہ ٹیمپریچر اتنے ہائی ہو جاتے ہیں. ایون جب پہلا راؤنڈ بھی ہوا تھا سرینا ہوٹل اسلام آباد کے اندر, تو اس کے اندر بھی یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ اتنی اونچی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جو روم تھا, جو بورڈ روم تھا جس کے اندر ایکچولی ملاقات ہو رہی تھی, اس سے باہر بھی آوازیں سنی جا سکتی تھی. میڈیا کے کسی سیکشن میں یہ رپورٹ کیا گیا تھا. سو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ اس قسم کا پیغام رسانی کا رول جو ہے وہ ادا کرے دونوں سائڈ سے. وہ تو پہلے بھی کر رہا تھا, لیکن ایکچولی اگر یہ مذاکرات اب ہوئے تو شاید اس طریقہ کار کے ذریعے ہوں گے, رادر دین کے ون آن ون آمنے سامنے جو ہے بیٹھا جائے. سو بہرحال ہی ول بی کمنگ ٹو اسلام آباد اگین, اور یہ مطلب اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہی یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ویری فروٹفل وزٹ ٹو پاکستان ہوز گڈ آفیسز اینڈ برادرلی ایفرٹس ٹو برنگ بیک پیس ٹو آور ریجن وی ویری مچ ویلیو. shared Iran's position concerning workable framework to permanently end the war on Iran have yet to see if the US is truly serious about diplomacy.
انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ایک فارمولا جو ہے وہ شیئر کیا ہے, ایک فریم ورک جو ہے ہم نے شیئر کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی جو ہیں وہ کس حد تک سیریس ہیں یہاں پر آنے کے اس مذاکرات کے حوالے سے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی جو صدر ہیں مسعود پزشکیان, ان کے درمیان بھی ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے. تقریباً بتایا گیا ہے کہ 50 منٹ کی جو ہے وہ یہ گفتگو ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات کے لیے اپنے وقت کو عین وقت کے اوپر جو ہے وہ پاکستان جانے سے روک دیا. فاکس نیوز کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو ہے وہ اب پاکستان نہیں جائیں گے. ٹرمپ نے گفتگو کے دوران ایران میں جنگ میں فاتح اور غالب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ سارے پتے ہمارے پاس ہیں. ٹروتھ سوشل کے اوپر انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو ایران کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات کے لیے دورے پاکستان منسوخ کر دیا ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ صرف زبانی جمع خرچ کے لیے امریکی وقت 18 گھنٹے کی پرواز کرے. سفر میں بہت وقت ضائع ہو رہا تھا اور کام بہت ہے. انہوں نے کہا کہ علاوہ ازیں ایران کی قیادت کے درمیان شدید اختلافات اور کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ وہاں فیصلہ کون کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس امریکہ کے پاس تمام اختیار ہے, ایران کے پاس کچھ نہیں. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کال کر لیں. تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکی وفد کو اسلام آباد مذاکرات کے لیے نہ بھیجنے کا مطلب ایران جنگ دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ نہیں ہے. سو یہ ایک پازیٹیو ہے. ظاہری بات ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پازیٹیو چیز جو ہے وہ بیچ میں سے نکالی جائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایون دو یہ دو لوگ جو ہیں یہ پاکستان نہیں جا رہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ شروع کرنے لگیں. جنگ بندی جو ہے وہ ویسے ہی ابھی بھی برقرار ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں موجود امریکی صحافی کیٹلن ڈونبوس, انہوں نے ٹویٹ کیا, یہ کافی دنوں سے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہیں یہ, اور ان کا ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ فون کے ذریعے رابطہ بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے بیسکلی ایک میسج کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ شیئر کیا, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ان کو پیغام بھیجا ہوا تھا کہ کم ہوم, یعنی کہ اب آپ گھر واپس آ جائیں. یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے اس سے پہلے, آج سے تقریباً میرے خیال میں ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو کی تھی. اس وقت بھی پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی آپ واپس آ جائیں, لیکن اس کے بعد تقریباً 37 منٹ کے بعد ان کو دوبارہ کال کر کے کہا تھا کہ نہیں ابھی آپ وہیں پہ رہیں کیونکہ اسلام آباد جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اب وہاں ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی چلو جی سامان بنو تو گھر واپس آ جاؤ. سو اس لیے میرے خیال میں اب یہ جو سگنل ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس جرنلسٹ کو گیا ہے, اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ فی الحال ان قریب جو ہے ہمیں کوئی بہت بڑا بریک تھرو فی الحال شاید نہ ملے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے, نیو یارک پوسٹ کی صحافی کیٹلن ڈونبوس کے علاوہ فاکس نیوز کی اینکر عائشہ حسنی اور ایکسیوس کے صحافی براک ریوڈ نے بھی دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے انہیں فون پر امریکی وفد کا دورہ منسوخ کرنے سے متعلق جو ہے وہ بتایا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہم 16 سے 17 گھنٹے ایسے لوگوں کے سفر نہیں کر سکتے جن کا کبھی ہم نے سنا نہیں ہے. امریکی وقت طویل سفر کر کے بے مقصد باتوں کے لیے نہیں بیٹھے گا. وٹکاف اور کشنر کا دورہ پاکستان طویل سفر کی وجہ سے منسوخ کیا گیا. منگل کو ملاقات فکس ہوئی لیکن طویل سفر کی وجہ سے دورہ منسوخ کیا. لمبے سفر پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے. میں پیسے کی فکر کرتا ہوں. وینس, وٹکاف اور کشنر بہترین ہیں لیکن طویل سفر نہیں کر سکتے. ایران میں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, وہاں شدید اندرونی کشمکش ہے. کئی معاملات میں وہ قیادت کے لیے لڑ رہے ہیں, بلکہ شاید قیادت نہ کرنے کے لیے لڑ رہے ہوں کیونکہ ہم نے ان کی قیادت کی 2 سطحوں کو ختم کر دیا. ایرانی خود بھی نہیں جانتے کہ اصل فیصلہ کون کرتا ہے. ایران کو جو بھی چلا رہا ہو اس سے ڈیل کرنے کو تیار ہوں. ایران جب چاہے ہمیں کال کر سکتا ہے. پاکستان نے ایران امریکہ تنازع حل کرنے کے لیے بہترین کام کیا. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شاندار اور فیلڈ مارشل فینٹاسٹک ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو. ایرانیوں نے ہمیں ایک مسودہ دیا جو بہتر ہو سکتا تھا. ایرانیوں کے مسودے کو مسترد کیا تو 10 منٹ میں نیا مسودہ آ گیا. ایران کا نیا مسودہ کافی بہتر تھا لیکن نئے مسودے میں مزید بہتری ہو سکتی ہے. ایران نے بہت کچھ آفر کیا لیکن یہ کافی نہیں. سیز فائر جاری رہے گا یا نہیں اس بارے میں نہیں سوچا. جرنلسٹ ہیں مائیکل کوگلمین جو امریکہ کے اندر ہی ہوتے ہیں اور اس پوری وار کے اوپر جو ہے رپورٹ کرتے آئے ہیں. انہوں نے کہا the Iranians could easily return to Pakistan. It's right next door and if they signal they're ready for talks, Kushner and Witkoff would get the sign off to fly to Islamabad. Despite all the bluster and posturing, both sides seek off-ramp and end to war. Talks aren't dead. انہوں نے کہا بے شک اس وقت جو ہے وہ دونوں سائڈ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی لیکن ایرانیوں کا مسئلہ نہیں ہے. ایرانی جو ہے وہ تو یہاں سے اسلام آباد سے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر موجود ہیں. تو اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے ہیں تو 1 منٹ میں وہ سگنل دیں گے اور جیسی وہ سگنل دیں گے وہاں سے امریکی جو وفد ہے وہ وہاں سے فلائی کر لے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیڈ ہو چکے ہیں.
آگے انہوں نے کہا second round of talks may not end the conflict given how far apart each side is on so much. But Trump clearly wants out of the war. Pakistan's challenge: stay above the fray, don't get dragged into US-Iran machinations, and convey its open offer to host talks when both sides ready. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو، شاید اس کا رزلٹ نہ نکلے، ابھی نہ نکلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں سائڈز کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ جنگ میں نہیں جانا چاہتی اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ہمیں جنگ میں جو ہے وہ ہم جنگ سے دور ہی رہیں. اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے اعلان کر دیا ہے اور تمام قسم کی پبلک اور گڈس ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور شہر بھر میں فیض آباد کے علاوہ تمام بس اڈے جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں. ضلعی انتظامیہ کے مطابق فیض آباد بس ٹرمنل کو تاحکم ثانی بند رکھا جائے گا. ادھر ضلعی انتظامیہ نے اسلام آباد کے ہائکنگ ٹریلز کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے. اسی طرح ضلعی انتظامیہ نے دامرکو، لیک ویو سمیت شہر کے تمام پارکس بھی عوام کے لیے کھول دیے ہیں جہاں شہری تفریحی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے. میری ایک میٹنگ تھی اسلام آباد میں منڈے والے دن، میں ایس چکر کینسل کرواتی، انہوں نے جناب سارا کو اسلام آباد ہی کھول دیا ہے. چلو اب دیکھتے ہیں، میرے خیال میں پھر بھی میں آنے والے ہفتے میں جو ہے وہ اسلام آباد ضرور جاؤں گا. او پاویں آن میں تو جاؤں. اس کے علاوہ جناب ایران کے سفارتی ذرائع نے کہا ہے کہ جی ایران امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دورہ پاکستان کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات میں ایران کے مطالبات اور امریکہ کے موقع پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ سامنے رپورٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ایران کی جانب سے جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے پاکستان کو کہ جناب انہوں نے سمجھاؤ جا کے دھمکیاں دینا تو بند کرو. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ یہ پیغام، میں اس کو پنجابی کے اندر آپ کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تھریٹننگ ٹونز ہیں نا، اس کو ذرا براہ مہربانی مطلب اے جڑا تو مطلب عام جس طرح کہتے ہیں نا، اے جڑی تو تڑیاں لانا ہے نا، تڑیاں لانا بند کر سانو. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کو ذرا جو بیانات ہیں نا اس کو ذرا ٹون ڈاؤن کریں اگر تو آپ واقعی مذاکرات کروانا چاہتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سنتا ہے یا نہیں سنتا، ظاہری بات ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ بات بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق عمان مسقط میں پہنچ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب عباس عراقچی جو ہے وہ جب اسلام آباد آ رہے تھے تو 2 پاکستانی F-16 لڑاکا طیاروں نے جو ہے وہ ان کو ساتھ ساتھ اسکاٹ کیا تھا اور ایئر کور جو ہے انہیں پرووائڈ کیا گیا، انہیں جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ لایا گیا. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے برطانوی اخبار جو ہے وہ فائنینشیل ٹائمز نے دی ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر ایکچولی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں، یہاں پہ آپ کو ایرانی وزیر خارجہ تو کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ امریکہ کا وزیر خارجہ کدھر ہے. امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ڈیل کر رہا ہے، جو مشیر ہے وٹکاف وہ ڈیل کر رہا ہے، ان کا داماد ڈونلڈ ٹرمپ کا کشنر وہ ڈیل کر رہا ہے، لیکن امریکہ کا وزیر خارجہ مارکو روبیو کدھر ہے؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ جی دوسرے دور کے لیے داماد جیرڈ کشنر اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کو پاکستان بھیجنے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، جبکہ نائب صدر جیری وینس بھی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بات چیت کی قیادت کرتے رہے، لیکن اس پورے عمل میں مارکو روبیو کی عدم موجودگی جو ہے بڑی نمایاں رہی. ماہرین کے مطابق روبیو جان بوجھ کر ایران جیسے پیچیدہ اور غیر مقبول معاملے سے فاصلہ رکھ رہے ہیں تاکہ ممکنہ ناکامی کا بوجھ ان پر نہ آئے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب وہ مستقبل میں صدارتی امیدوار بننے کی خواہش رکھتے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگرچہ روبیو کو ٹرمپ کی انتظامیہ میں وفادار ساتھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اہم خارجی پالیسی فیصلوں میں ان کا کردار محدود دکھائی دیتا ہے. ان کا زیادہ فوکس لاطینی امریکہ پر رہا ہے، جبکہ ایران جیسے بڑے بحران میں دیگر شخصیات کو آگے رکھا جا رہا ہے. ہنری کسنجر کے بعد روبیو واحد شخصیت ہیں جو بیک وقت 2 اہم عہدوں پر فائز ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق ان کے اختیارات اور اثر و رسوخ اس تاریخی مثال کے مقابلے میں کم دکھائی دیتے ہیں. دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روبیو پر ہر اہم قومی سلامتی کے معاملے میں شامل ہوتے ہیں، لیکن فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق عملی طور پر ٹرمپ انتظامیہ میں خارجہ پالیسی کا انداز جو ہے وہ بدل چکا ہے، جبکہ روایتی سفارتکاری کے بجائے مخصوص ایلچیوں اور محدود حلقے پر جو ہے وہ زیادہ انحصار کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی عوام سے جو ہے وہ بجلی استعمال کرنے میں احتیاط کرنے کی اپیل کر دی ہے. نیم سرکاری ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر نے کہا کہ دشمن نے ایران کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، وہ بجلی انفراسٹرکچر پر حملے کر رہا ہے تاکہ عوام پریشان ہو. انہوں نے کہا کہ ہمیں توانائی کے استعمال کو کنٹرول کرنا چاہیے، گھروں میں جہاں 10 بلب جلتے ہیں وہاں 2 سے کام لیا جائے، اس میں کیا مسئلہ ہے.
اس کے ساتھ ساتھ جناب ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد ایرانی عازمین حج کا پہلا گروپ مدینہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. بڑے کروشل اور سینسٹیو ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ایرانی جو حجاج کرام ہیں وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب پہنچے ہیں, جب سعودی عرب کے اوپر ایکچولی ایران کی جانب سے جو ہے وہ حملے بھی کیے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یروشلم میں جناب اسرائیلیوں نے امریکی سفیر مائک ہکبی کے گھر کے باہر جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ سے نیتنیاہو کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کیا. اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر کے گھر کے باہر مظاہرین نے جو پلے کارڈز اور سائن بورڈز اٹھا رکھے تھے ان کے اوپر صدر ٹرمپ کے لیے لکھا تھا دوبارہ بیوقوف نہ بنے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے اسرائیلی فوج کو بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے بعد لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر طاقت سے حملہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. ٹائمز آف اسرائیل نے یہ رپورٹ کیا, اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی اینگل آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فورسز نے جنگ بندی معاہدے کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے صفات البطیخ قصبے میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملہ کیا. اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. سو بیسکلی اٹ از دا اسرائیلی فورسز جن کی جانب سے جو ہے وہ اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب جو پاکستان کے لیے خوشخبری تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے خلائی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اہم سنگ میل جو ہے عبور کیا ہے اور مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے. ISPR کے مطابق مقامی سطح پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ چین کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا. اعلامیہ میں بتایا گیا کہ EO3 سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پاکستان کے خود انحصاری اور تکنیکی مہارت کے سفر میں ایک بڑی پیش رفت ہے اور یہ سیٹلائٹ جدید امیجنگ ڈیٹا فراہم کرے گا. ISPR نے بتایا کہ یہ سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی, قدرتی آفات سے نمٹنے, غذائی تحفظ اور ماحولیاتی تحفظ جیسے عام شعبوں میں انقلاب برپا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری جناب 5 روزہ دورے کے اوپر جو ہے وہ چین کے شہر چانگ شا پہنچ گئے ہیں. ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر آصف علی زرداری کا چانگ شا پہنچنے پر ہنان صوبائی عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین ہو یو شینگ نے پرتپاک استقبال کیا. اس کے ساتھ جناب سپر لیگ کے حوالے سے PSL کے حوالے سے جو ہے وہ خبر ہے اور چیئرمین PCB محسن نقوی نے اس کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب میں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دینے کی درخواست کی تھی تو فائنل کے لیے جو ہے وہ پرمیشن دے دی گئی ہے. فائنل کے اندر جو ہے وہ اب عوام اس کے اندر شرکت کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جناب اب ذرا کچھ آپ کے کویشچن آنسرز لے لیں. سب سے پہلا سوال ہے ظفر نعیم صاحب کا. انہوں نے کہا منصور علی خان صاحب آپ سے ایک انتہائی اہم سوال, اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی نہ ہوئی تو کیا ایران امریکہ جیسی سپر پاور کا مقابلہ کر سکے گا؟ ابھی تک تو کیا اس نے. حقیقت تو یہ ہے کئی ہفتے تک جو ہے وہ یہ جنگ جاری رہی اور ایران نے اس سپر پاور کا مقابلہ کیا. دیکھیے ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کو اپنے لالے بھی پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ جناب ہمارا بہت سا جو میزائلوں کا آرسنل تھا, جو سٹاک تھا, وہ کافی حد تک کم ہو گیا. ہم نے اتنا فائر کیا لیکن وہ کم ہو گیا ہے. ایران کے خلاف جو ہے وہ رجیم چینج چاہتے تھے, امریکنز نہیں ہو سکا. ان کے تیل کے ایسٹس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے, نہیں ہو سکا. سسٹم پورا جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے وہ ویسے کی ویسے ہی قائم ہے. سو اتنا بھی مطلب خالہ جی کا بیڑا نہیں ہے. اور دوسری بات, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دیگر ملکوں کے اوپر ایکشن کرنے کے حوالے سے ایران کا کیس بڑا ڈیفرنٹ ہے امریکنز کے لیے. ایران جو ہے وہ بڑی ایک بیٹل ہارڈن قسم کی جو ہے وہ نیشن بن چکی ہے. انہوں نے عراق کے خلاف جنگ لڑی ہے, انہوں نے کتنے سالوں تک جو ہے وہ بیسکلی سینکشنز کا سامنا کیا ہے. جو ایرانی تمن ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا, وہ تو اس کی کرنسی اتنی ڈیویلیو کر دی گئی. ہر قسم کی سینکشنز کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کیا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ جناب ایران چونکہ امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے تو وہ کچھ بھی کر لے ایران کے خلاف. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. سدرا گل صاحبہ ہیں, ان کا سوال ہے میرے خیال میں اب ایران امریکہ سے زیادہ سخت لائن لے رہا ہے جس کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہو رہا. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایران جو ہے وہ دو چیزیں میں کم از کم یہاں پہ پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو میرے خیال میں آبنہ ہرمز کی بندش کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا جو تھرل ہے وہ ایران نے اب پہلی دفعہ انجوائے کی ہے کہ اچھا جناب یہ تو اسٹریٹ آف ہرمز کو اگر ہم بند کر دیں یہ تو پوری دنیا کا جو ہے وہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. سو اب اس نے یہ جو نیو فاؤنڈ پاور ہے نا وہ اب اس نے, آپ کو پتہ ہے میں ویسے ہی ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہر انسان کے اندر نا ایک ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے جس کے بارے میں شاید اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, میں نے بڑا پڑھا تھا اس کے بارے میں. اور جب یہ وہ ڈیفنس میکینزم تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب انسان کو ایکچولی اپنے سروائیول کا مسئلہ ہو جائے.
یعنی آپ کسی جنگل میں جا کے گم گئے ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، یا کوئی جانور آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، یا آپ ڈوبنے والے ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر آپ کا ڈیفنس میکنزم اتنی طاقت لے کر آتا ہے کہ آپ خود ایک منٹ کے لیے حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت تھی، اس کو تو مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی خود اس ڈیفنس میکنزم کے اندر جاتی ہے، کیونکہ آپ نے سروائیو کرنا ہے. وہ کہتی ہے نہیں، تم نے زندہ رہنا ہے، تمہیں یہ طاقت شو کرنی پڑے گی. اور وہ خود آپ پہلی دفعہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. کبھی کبھار وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں میں غصے میں پاگل ہو گیا. وہ غصے میں پاگل ہونا ایکچولی وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کا جو ہے وہ اتنا ایک وہ رش آف بلڈ آتا ہے جس کے بارے میں آپ کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیوں اتنے غصے میں آ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا. اگر انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو اتنی طاقت تھی. اس کی بہت بڑی اگزامپل آج سے 1 سال پہلے پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی. آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو کبھی پاکستان کی دفاعی کیپیبلٹی کے بارے میں اتنا کانفیڈنس تھا جو آج ہے؟ کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ بھارت کو جو ہے وہ اتنی چپیڑیں لاتے ہیں، گھوسے ماریں گے انہیں، کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ ان کے اوپر ہنس رہے ہیں؟ یہ ڈیفنس میکنزم تھا آپ کا، یہ سروائیول کی بات تھی، یہ آپ سے ایک 5 گنا بڑے ملک کو جو ہے زیر کرنے کی بات تھی. تو یہاں پہ ایران کی بھی یہ جو اگر آپ ایک سخت پوسچرنگ دیکھ رہے ہیں ایران کی جانب سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس ڈیفنس میکنزم کے ذریعے اس بات کو ریئلائز کیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر کے جو ہے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں. اور اسی لیے اب وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے یہاں پہ امریکی کہہ رہے ہیں بھائی ہوں نہیں دسو این جو اوبر کرانے ہیں اسی بندے بھیج دینے ہیں، اے ہونے جہاز کرانے ہیں 36 نمبر تے جائے گا سیدھا پاکستان. ایرانی کہہ رہے ہیں اسی بہنا ہی نہیں، جو مرضی کر لو اسی نہیں بہنا. یہ وجہ ہے اس کی. اس کے علاوہ چودھری عمران صاحب انہوں نے سوال کیا، منصور بھائی پاکستان کا جادو اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے، ہم جو بات کہتے ہیں ٹرمپ وہ فوراً مان لیتا ہے، 2 بار جنگ بندی کرتی ہے، اگر حالات اتنے ہی اچھے ہیں تو پاکستان کو امریکہ سے معاشی فائدے بھی لینے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا کامنٹ ہے، سوال تو نہیں ہے، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، بالکل لینے چاہیے، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. اور میرا خیال میں اگر یہ موجودہ حکومت اس کو نہیں کیش کرتی، یہ اس کی نااہلی ہوگی. کہ اگر آپ کا اتنا گڈ ول جسچر ہے، سب سے پہلی بات ہی جسچرنگ کی ہوتی ہے نا، آپ کے امیج کی ہوتی ہے، امیج بن گیا، جسچرنگ اچھی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا پھر کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ عوام تک بھی پہنچنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی جو ہے زندگی آسان ہو سکے. اس کے علاوہ صابر بخش صاحب کا لندن سے سوال ہے، انہوں نے کہا منصور بھائی کریڈٹ نہ لیں، آپ بہت خوش نظر آتے ہیں لیکن پاکستان وہی کر رہا ہے جو امریکہ کہتا ہے. چلیں اچھی بات ہے، آپ کو میں خوش تو نظر آ رہا ہوں، میں تو واقعی بہت خوش ہوں پاکستان کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میرا کامنٹ پسند نہیں آیا، لیکن سوچیں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے. نہیں بھائی صابر بھائی، آپ کا مجھے کامنٹ بالکل پسند آیا. آپ بی ایز کریٹیکل ایز یو وانٹ، مجھے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. آپ کو میری کوئی چیز بری بھی لگا کرے، بول دیا کریں، ڈزنٹ میٹر، میں مائنڈ نہیں کرتا. میرا اختلاف لونڈے لپاڑوں سے ہوتا ہے جو بیسکلی ایجنڈے کے تحت گالم گلوچ وغیرہ یا یہ زبانیں استعمال کرتے ہیں. وہ اگر آپ یہ اس میڈیم پہ جا کے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نا، تو پھر بیسکلی آپ ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے ہوئے، آپ صرف اور صرف اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے آئے ہوئے یا اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آئے ہوئے. ویسے ڈیبیٹ کریں، 100 دفعہ کریں. آپ نے یہ سوال کیا کہ جی پاکستان وہی کر رہا ہے جو امریکہ کہتا ہے. اگر پاکستان وہی کر رہا ہے جو امریکہ کہتا ہے تو ایران کس چکر میں شکریہ ادا کر رہا ہے پاکستان کا؟ بیسک کوشچن ہے آپ کے سامنے. ابھی بھی عباس عراقچی جب یہاں سے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹویٹ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، پاکستان کے لیے کس بات کی نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے، میں آپ سے ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان وہی کر رہا ہے جو امریکہ کر رہا ہے، تو پھر ایران کو یہ ایسا کیوں نہیں لگ رہا؟ ایران کا تو متھا لڑا ہوا ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ، آپ کا تو متھا بھی نہیں لڑا ہوا نا، اور اللہ نہ کرے آپ کا بھی متھا لڑے، لیکن ان کا تو متھا لڑا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ان کو تو فیل نہیں ہو رہا کہ جناب پاکستان وہ کر رہا ہے جو امریکہ کہہ رہا ہے. ان کو تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے بھی جو حقوق ہیں، جو ہماری بھی پوزیشن ہے، اس کے سیف گارڈز کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہاں ضروری، میں جانتا ہوں بہت سے لونڈے لپاڑے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ کے اکثر یہی جو ہے وہ تعویلیں دیتے ہیں کہ نا ان کا کیا ہے، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو ایسا نہیں ہے. میرا تو صرف بیسک سوال ہے کہ ایران کس چکر میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے بھائی؟ آپ سے کس بات پہ ان کا وزیر خارجہ، ابھی میں نے آپ کو ویلاگ کے شروع میں بتایا کہ جناب آئے چلے گئے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے پھر آئیں گے. اتنے وزٹ تو میرے خیال میں وہ ایران کے کسی وزیر خارجہ نے پچھلے 10 سال میں نہیں کیے ہوں گے جتنے اس دوران ہو چکے ہیں. بتائیں 1 مہینے کے اندر تیسرا وزٹ ہونے لگا. پہلے فرسٹ راؤنڈ پہ آئے تھے، اب آئے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آنے لگے ہیں آپ کے سامنے. خیر، لونڈے لپاڑوں کی بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک سوال ان سے حوالے سے بھی آیا. عمران نذیر صاحب ہیں بھاول نگر سے، انہوں نے سوال کیا، منصور بھائی یہ جو پاکستانی یوٹیوبرز باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جب کبھی پاکستان آئیں گے تو کیا ان کو معاف کر دینا چاہیے؟ آپ نے اس بات کا جواب ضرور دینا ہے. بہت شکریہ. عمران بھائی، میں کون ہوتا ہوں کسی کو معاف کرنے والا؟
یا کوئی اور مطلب کون ہوتا ہے. میرا اختلاف ان سے صحیح, میں ان کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں, میں سب کچھ ہے. آئی ایم نو اتھارٹی ٹو جج دیم کہ وہ انہیں میں معاف کر دوں یا سزا دوں, نہیں. آپ کو لگتا ہے انہوں نے ملک کے خلاف بات کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اچھی بات نہیں کرتے, اوپینین رکھیے, اوپینین رکھیے, قانون اپنا کام کرے اگر کرنا ہے تو. ہمارا کام نہیں ہے, یہ جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا کہ ایسی کسی کے بارے میں جو ہے, یہ وہ کوئی اور قسم کے جرنلسٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ان کو تو انج کر دینا چاہیے, تو یوں کر دینا چاہیے, سر قلم کر دینا چاہیے. بھائی میرا کام نہیں ہے یار, میرا کام نہیں ہے کہ میں اگلے کے بارے میں یہ بتاؤں کہ بھائی آپ تو اس کو کیا سزا دینی چاہیے. وہ پاکستان آئے, میں تو چاہوں گا سب کے سب پاکستان آئے, آل آف دیم, جتنے بھی پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں سب پاکستان ہیں, کیونکہ پاکستان ان کا گھر ہے. میں ساتھ ہی ساتھ, وہ بے شک غلط بول رہے ہیں, وہ کچھ بھی بول رہے ہیں, لیکن میں ان کی جو ہے وہ رائے کا اظہار کرنے کا حق جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس رہنا چاہیے. ان کی زبان بندی نہیں ہونی چاہیے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, مجال ہے میں نے آج تک کبھی کسی کے بارے میں کہا کہ یا اسی زبان بند کر دیں, انو جیل چھوڑ دو, نیور ایور. بہت سے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ لوگ بہت ایکسٹریم رائے بھی رکھتے ہوں گے, لیکن ان کے بولنے کا حق کبھی مت لیجیے. بولنے دیں انہیں, بولیں گے تو ایکسپوز ہوں گے نا. جب بات کریں گے, غلط بات کریں گے, اور اس کے بعد ہم یا کوئی اور ان کو کاؤنٹر آرگیومنٹ دے گا, تب بات پتہ لگے گی نا لوگوں کے, ہاں یار یہ تو غلط تھا. جب وہ ہوگا ہی نہیں, یہ پروسیس ہی نہیں چلے گا, تو آپ کو کس طرح پتہ لگے گا بھائی جان وہ غلط بول رہا ہے. اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں ایک نیا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے, بہت سے لونڈے لپاڑوں کے جو ہے 3 سال پرانے, 4 سال پرانے کلپ اور اب کے کلپ, ان دونوں کو جوڑ کے جو ہے ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے. پتہ نہیں کون کر رہا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے, لیکن یہ نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس میں ایک ایسا چٹا کان جڑا بنیا ہے نسی نا, وہ ایسا ایکسپوز ہو رہا ہے, ایسا ایکسپوز ہو رہا ہے کہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. یقین کریں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم اپنا منہ چھپائیں کدھر جا کے. کیونکہ پہلے ایک صاحب تھے, میں نے ان کا کلپ دیکھا, ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکٹ ہوا تھا, انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ تو عمران خان کو اتنا پیار کرتا ہے کہ شاید ایک بندے کے لیے جو ہے وہ 1 قدم اٹھائے گا, عمران خان کے لیے 1000 قدم اٹھائے گا. یہ ان کے خیالات تھے آج سے 2 سال پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اتنا گھٹیا آدمی ہے, یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے, اس کو تو کوئی قدر ہی نہیں ہے. اس کو تو صرف اپنے مفادات, بھائی نسی اس ویلے بھی کہتے تھے بھائی جان مفادات دی گل ہے. تمہیں میں تو پٹھا بھی دس دینا ہے, آج میری بات لکھ لینا, میں آپ کو الٹا بھی بتا دیتا ہوں. آج یہ جو اتنی تعریفیں کرتا رہتا ہے نا ہر وقت ڈونلڈ ٹرمپ, اب تو کر رہا ہے نا آج کل دے دھڑا دھڑ. اس وقت تو کرتا بھی نہیں تھا نا, جب اس کا الیکشن ہوا تھا تب تو وہ کرتا بھی نہیں تھا. آج کر رہا ہے نا پاکستان کی تعریفیں. 6 مہینے تو سال تو بعد اگر اس کے کانفلکٹ کا ہمارا کلیش ہو گیا نا, سارا کچھ رول بیک ہو جانا ہے. یہ بھی میں آپ کو, یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی, یہ ہے بالکل فیکچوئل پوزیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جہاں کہیں پہ جا کے کسی بات کے اوپر کلیش ہے نا, ان نے اسی پاکستان کے خلاف بولنا شروع کر دینا ہے, کیونکہ مفادات ہیں. اینڈ آف دا ڈے اٹ از آل اباؤٹ سیلف انٹرسٹ بس. ابھی اس کی اسکیم آف تھنگس کے اندر پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.